یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کئی بار مدینے کا سفر کیا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضرت اویس کرنی سے سوال کیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس سے کہیں بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے اپنا مال و متاع، ماں باپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا، اور آپ فقط اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکے۔ آپ نے فرمایا آپ حضرات کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے، آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک تو بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر عظیم مبارک کی بعض نشانیاں اور کچھ معجزات فرمائے۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میری مراد آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ باطنی شکل و صورت سے ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بیان فرمائیے۔ اس پر حضرت اویس کرنی نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرشار ہو کے نبی علیہ السلام کے جمال و کمال، عادات و حسائل اور خلیہ مبارک کا اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ کرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت طاری رہی۔ پھر جب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام کو حضرت اویس کرنی پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر گم رہتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ متحرک جذبہ جو اویس کرنی کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ عشق سے جس عظیم مقام و مرتبہ پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ نبی علیہ السلام کے باطنی فیض سے حضرت اویس کرنی کا سینہ منور تھا۔ یہ پروردگار عالم کا حضرت اویس کرنی پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے حضرت اویس کرنی نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی۔ وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے حضرت اویس کرنی نے مدینہ طیبہ سے دور یمن کے ایک گاؤں میں بیٹھ کر پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اویس کرنی پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ آپ علیہ السلام سے عشق کی جو تڑپ اور لگن حضرت اویس کرنی کے دل میں موجود تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کے نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے کمریں پتلی ہوتی ہیں اور ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ملے تو ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دیں۔ اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کریں۔ اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے۔ اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں۔ اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو۔ اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ اویس کرنی کون ہے؟ اس کا حلیہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی، پھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، ایک پجامہ اور دوسری چادر،
دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں، لیکن آسمانوں میں بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے۔ حضرت اویس کرنی ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے، دوسری رات آپ رکوع میں گزارتے تھے اور اسی طرح تیسری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی حالت میں اتنی لمبی رات گزار دیتے ہیں، آپ نے جواب میں فرمایا کہ لمبی راتیں کہاں ہیں، کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی جس میں ایک سجدہ کر کے بہت زیادہ رونے کا موقع نصیب ہوتا، مگر افسوس کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ پاتا ہوں کہ دن طلوع ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت کروں جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ کے محبوب تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے صرف اس قدر ہی واسطہ رکھتے تھے جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ آپ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے۔ وادی سے دور ایک مکان میں مقیم تھے۔ جب اس مکان تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہوا تو آپ نے وہ مکان بھی چھوڑ دیا اور جنگل کی جانب نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ فجر کی اذان کے وقت گھر سے نکلتے اور نماز عشاء پر واپس تشریف لاتے تھے۔ اپنے کھانے سے زیادہ جو خوراک آپ کے پاس ہوتی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ آپ کو دنیاوی چیزوں سے قطعاً محبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی خاص اور خیر تابعین حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ عاشقان رسول کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے جذبے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔